الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. پیکر علم و حکمت حسن مجتبیٰ، باعث خیر و برکت حسن مجتبیٰ، آپ کی ذات اقدس سراپا کرم، منبع عز و عظمت حسن مجتبیٰ، جن کی شکل و شباہت بھی نانا سی ہے، رج کی حسن و وجاہت حسن مجتبیٰ، آپ کی ہی ہے محبت بھی روح ایمان، آپ کی ہے محبت بھی روح ایمان، وارث دین و جنت حسن مجتبیٰ۔ برادران اسلام، آج 15 رمضان المبارک جناب سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت با سعادت کا دن ہے۔ آئیے آپ کی ذات کے بارے میں چند ایک باتیں سماعت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کے مصداق میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں پروردگار عالم نے خود فرمایا، اے محبوب اپنے ان غلاموں سے فرما دو، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، اے میرے غلاموں، جو کچھ میں نے تمہیں دین کی تعلیم دیا ہے، دین کا علم سکھایا ہے، رب سے ملایا ہے، ہدایت کا راستہ دکھایا ہے، اس کے بدلے میں معاوضے میں کسی بھی معاوضے کا بدلے کا مطالبہ نہیں کرتا، صرف ایک چیز کا مطالبہ ہے، وہ کیا ہے کہ میری اہل بیت سے محبت کیا کرو، ان سے مودت کیا کرو۔ برادران اسلام، اہل بیت کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جن کی محبت قرآن پاک کی نص قطعی سے ثابت ہے، تو اس پاک گھرانے کے ایک عظیم فرد کا نام ہے سیدنا امیر المومنین امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حسن اور آپ کی کنیت ابو محمد ہے۔ آپ کا نام اور کنیت دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہیں۔ آپ کو ریحانۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضور کے پھول اور شبیہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے قابل اعزاز القابات سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سر سے لے کر سینہ مبارک تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت با سعادت 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری میں مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت کہی اور اپنے لعاب مبارک سے لعاب دہن سے آپ کے منہ میں گھٹی ڈالی، اور ولادت کے 7ویں دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیقہ کیا گیا اور آپ کے سر کے بال مونڈ کر ان کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی گئی، اور اسی دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ختنہ ہوا۔ اور عقیقے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بکریاں ذبح فرمائی تھیں، اور حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا نام حرب تجویز کیا تھا، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس نام کو تبدیل کر کے حسن رکھ دیا تھا۔ بچپن میں کفالت اور رضاعت کی سعادت حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہیں، آپ کی گھر والی ہیں، اور اس پاک بندی کا شمار جلیل القدر صحابیات میں ہوتا ہے۔
حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو قیام مدینہ کے دوران کئی مرتبہ زہر دیا گیا تھا، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش و تربیت آغوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوئی تھی، جس وجہ سے آپ اعلیٰ اخلاقی خصوصیات کے حامل تھے۔ زہد و تقوی، عبادت و ریاضت، عفو درگزر، حق گوئی و بے باکی اور جرأت و شجاعت جیسی صفات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بدرجہ عطا موجود تھیں۔ دن کو اکثر روزہ رکھتے اور رات سجود و قیام میں بسر کرتے۔ اسلام کی اعلیٰ اصولوں کی پاسداری اپنے نانا جان سے سیکھی تھی، اسی لیے صلح جو ہوئی اور اتحاد امت کا باعث بنے۔ اسی لیے آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو صلح کی، آپ نے جو صلح کی اور آپ کی صلح اتحاد امت کا باعث بنی تھی۔ قرآن مجید سے گہرا قلبی و روحانی تعلق تھا۔ فقر و غنا، ایثار و قربانی، علم و فضل، عدل و احسان زندگی کا معمول تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کوئی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا جان کی طرح بہت سخی تھے۔ ایک ہی وقت میں لاکھوں درہم غربا میں تقسیم فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک باغ 4 لاکھ درہم میں خریدا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس باغ کا مالک غریب ہو گیا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ باغ اسے مفت اس کو واپس کر دیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت بردبار اور حلیم تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح اس بات کا عملی ثبوت ہے، جو شخص آپ سے ایک بار مل لیتا تھا وہ ساری زندگی آپ سے دور نہیں ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ظاہری و باطنی علوم اپنے نانا جان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کیے تھے۔ صبر و سخاوت اپنی نانی حضرت ام المومنین امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ورثے میں ملی تھی۔ شرافت نیکی اور عفت و عصمت، شرافت نیکی اور عفت و عصمت اپنی والدہ سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منتقل ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے تھے، رب کی بارگاہ میں دعا مانگا کرتے تھے، مولا اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما۔ یہ بات فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے سینہ مبارک سے چمٹا لیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود مبارک میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک میں انگلیاں ڈال رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان ان کے منہ میں دیتے اور فرماتے، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ حضرت عمیر بن اسحاق کہتے ہیں کہ میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، راستے میں ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ انہوں نے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے دیکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بدن پر بوسہ دے رہے تھے، مجھے بھی وہ جگہ دکھاؤ تاکہ میں بھی بوسہ لوں۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کرتا ہٹایا تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ناف کا بوسہ لیا۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں
جنہوں نے مدینہ طیبہ سے پیدل چل کر 20 حج کیے، مدینہ طیبہ سے پیدل چل کر 20 حج کیے۔ اور آپ سے وجہ پوچھی گئی پیدل چلنے کی، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے، مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے کہ میں اس سے ملاقات کے لیے جاؤں اور سواری پر سوار ہوں۔ تو یہ ہے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیام مدینہ کے دوران کئی مرتبہ زہر دیا گیا، لیکن آخری مرتبہ کہ زہر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتڑیاں کاٹ ڈالیں۔ 40 دن اسی تکلیف میں گزرے۔ انتقال کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب زہر دینے والے کا نام پوچھا تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں کبھی اس شخص کا نام نہیں بتاؤں گا، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے سخت انتقام لینے والا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ یقین ہے کہ میرا رب اس سے سخت انتقام لینے والا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت زہر کی وجہ سے ہوئی، اس لیے آپ شہادت کے مرتبے پر فیض ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مبارکہ ربیع الاول سن 49 ہجری میں ہوئی۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 46 سال تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی والدہ محترمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر خیر کے صدقے اور آپ کی اس ولادت والے دن کے صدقے پروردگار عالم ہم سب کو اہل بیت اور اصحاب کرام سے صدق دل سے محبت اور مودت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی سیرت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔